بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسم فاعل کی گردان پڑھتے ہیں۔ کچھ تو فعل ہوتے ہیں جن کی گردانیں بنتی ہیں، جیسے فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، اور مضارع سے پھر آگے فعل کی اور گردانیں بنتی ہیں۔ اب اسم کی ہم گردانیں دیکھتے ہیں کہ اسم ہوتا ہے اور اس کی بھی مختلف طرح کی گردانیں آتی ہیں۔ ان میں سے پہلی گردان ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل ثلاثی مجرد کا جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد یہ شروع میں آپ سمجھ چکے ہیں کہ جس کی ماضی کے پہلے لفظ میں صرف 3 حروف ہوں، یا یوں کہہ لیں جس میں حروف اصلی 3 ہوں، وہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے۔ اب یہ گردان ہے ہمارے سامنے فاعلن، یہ فاعلن کا وزن ہے، اسی پہ پوری گردان آ جائے گی۔ یعنی یہ جو فاعلن وزن بتایا جاتا ہے یہ پہلے صیغے کا ہوتا ہے۔ فاعلن، فاعلانی، اور تیسرا صیغہ ہے فاعلون۔ اس گردان کے اندر صرف 6 صیغے ہیں، اور ادھر یہ بھی فرق نہیں ہے کہ یہ مذکر حاضر ہے یا مذکر غائب ہے، مؤنث حاضر ہے یا مؤنث غائب ہے، متکلم ہے۔ یہ تقسیم یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف اور صرف 6 صیغے ہیں۔ 3 مذکر کے لیے استعمال ہو جائیں گے، 3 مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے۔ اسم فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے کا بتائے، کام کرنے والے پر دلالت کرے۔ جیسے فاعلن، اس کا میننگ ہوگا کام کرنے والا مرد، اتنا معنی ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ معنی نہیں ہوگا کام کرنے والا وہ مرد یا آپ مرد، یہ فرق نہیں ہے یہاں پہ، بس کام کرنے والا مرد۔ فاعلانی، کام کرنے والے 2 مرد، تو کام کرنے والے کا بتا رہا ہے۔ فاعلون، کام کرنے والے کئی مرد۔ فاعلاتن، کام کرنے والی ایک عورت۔ فاعلاتانی، کام کرنے والی 2 عورتیں۔ اور فاعلاتن، کام کرنے والی کئی ساری عورتیں۔ یہ گردان ہے اسم فاعل کی۔ اب اس گردان کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اور مثال ہم بنا لیتے ہیں۔ بالفرض فاعلن کے وزن پر آپ کے سامنے بے شمار الفاظ ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے مالکن، مالک، قرآن پاک میں بھی آتا ہے مالکی یوم الدین، تو وہ مالک کا لفظ یہ اسم فاعل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مالکن، مالکانی، مالکون، مالکتن، مالکتانی، مالکاتن۔ یعنی فا عین لام کی جگہ وہ حروف رکھ دینے ہیں جو حروف اصلی ہوتے ہیں۔ یہ پہلے آپ وزن سمجھ چکے ہیں کہ فا عین لام کے مقابلے میں جو حروف آتے ہیں وہ اصل شمار ہوتے ہیں۔ ناصر، اردو میں نام ہے لوگوں کا، تو اسی ناصر سے آپ گردان بنا لیں۔ ناصرون، دیکھیں وہی وزن ہے، فا کے مقابلے میں وہاں نون ہے، اور الف کی جگہ الف، نا، اور عین لام کی جگہ سواد رہا ہے۔ ناصرون، مدد کرنے والا مرد۔ ناصرانی، مدد کرنے والے 2 مرد۔ ناصرون، ناصراتن، ناصراتانی، ناصراتن۔ اب اس گردان کا ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ آپ کو ایک لفظ سے کئی لفظ بنانے آ گئے، وہ تو واضح سی بات ہے۔ دوسرا فائدہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر آپ کے سامنے فاعلن کوئی واحد پیش کر دیا جائے، آپ اس کا پھر تثنیہ بھی بنانا سیکھ گئے کہ تثنیہ کیسے بنانا ہوگا، آخر میں الف اور نون ایڈ ہو گیا۔ اس کا جمع بنانا بھی آپ نے سیکھ لیا کہ آخر میں واو نون آ جائے گی۔ اور فاعلاتن، یہ مؤنث ہے، یہ بھی آپ کو بنانی آ گئی۔ اور فاعلاتانی،
تثنیہ ہے، اور فاعلاتن یہ جمع مؤنث ہے، وہ جمع مذکر ہے۔ ایک لفظ آپ کو دیا گیا، آپ کو اس کا تثنیہ بھی آ گیا، جمع بھی آ گیا، اس کے مؤنث کی بھی ساری شکلیں آپ کو سمجھ آ گئیں کہ کیسے بنے گی۔ جیسے قرآن پاک میں ہم اس کی مثالیں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صابرون کا لفظ ہے، یہ سواد کھڑی زبر ہے، یعنی اصل میں یوں بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے سواد الف صا، صابرون۔ اب آپ اس کو تلاش کریں گردان میں، یہ لفظ بنے گا صابرون۔ دوسری مثال آپ یہ دیکھیں، فاسقون۔ اب یہ بھی اسی طریقے سے ہے، فا کھڑی زبر لکھ لیں یا فا الف فا لکھ لیں، فاسقون۔ یہ تیسرے والا بنے گا فاسقون، فسق کرنے والے مرد۔ جب یہ لفظ آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ اس کا واحد بھی بنا سکتے ہیں کہ اسی کے آخر سے واو نون کو اڑا دیں، پیچھے فاسق کا لفظ بچ جائے گا، اور فاسقون واحد ہے۔ فاسقون اس کا تثنیہ بھی آپ کو بنانا آ گیا، فاسقانی اس کا واحد مؤنث اگر آپ کو ضرورت ہے، یا اس کے تثنیہ بنانی ہے یا جمع مؤنث بنانا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس گردان سے سمجھ آتی ہیں کہ ہم نے کیسے بنا لینے۔ تو ایک گردان یاد کرنے سے آپ کو اسم کا تثنیہ جمع وغیرہ سب بنانے آ گیا۔ اسی طریقے سے اگلی اور ہم لفظ دیکھ لیتے ہیں، خالدون۔ خالدون کا لفظ آپ دیکھیں تو یہ بھی اسی طریقے سے ہی ہے، یعنی خا الف خا کھڑی زبر لکھ لیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ خالدون یہ بھی جمع والا لفظ ہے، ہمیشہ رہنے والے۔ اس کا آپ کو واحد بنانا ہوگا تو واو نون ختم کر دیں، خالدون کا لفظ بچ جائے گا، خالدون، خالدانی، خالدون۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربی گرامر میں کتنے زبردست قسم کے فارمولے ہیں جن کے ذریعے آدمی تھوڑی سی محنت سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ الفائزون کو دیکھ لیں، الفائزون یہ بھی وہی جمع والا ہے، فائز اس کا واحد آ جائے گا، اسی سے پھر آپ اگلی گردانے بنا لیں، فائز، فائزانی، فائزون، فائزاتن۔ اسی طریقے سے ہم قرآن پاک میں اور بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، الکافرون، ولو کرہ الکافرون۔ یہ الکافرون ہے، الف لام تو اسم کی علامت ہے، اس کو آپ لگائیں یا ہٹا لیں گردان بنانے کے لیے، کافر کا لفظ ہم لے لیتے ہیں، تو کافرون اس کا واحد کافر ہے، کافرون، کافرانی، کافرون، کافراتن، کافراتانی، کافراتن۔ سورۃ الکافرون میں بھی آتا ہے، قل یا ایہا الکافرون، وہ بھی کافرون کا لفظ آیا ہے، وہ بھی اسی گردان کا لفظ ہے۔ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ تھوڑی سی محنت سے آپ کو کتنے زیادہ عربی کی الفاظ، ان کا واحد تثنیہ جمع اس اسم فاعل کی گردان سے سمجھ آ گیا۔